بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انشاءاللہ ہم آج بھی پروفیسر سید محمد سلیم رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب اذکار سیرت کا مطالعہ جاری رکھیں گے، اور الحمدللہ اس سلسلے میں ہماری 8ویں نشست ہے، اور ابھی تک ہم نے اس کتاب کے صفحہ نمبر 56 تک کا مطالعہ کر لیا ہے، اور آج ہم ایک نیا ٹاپک شروع کریں گے جس کا ٹاپک کا عنوان ہے عصری نو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کر آئے۔ اللہ تعالیٰ نے اس وسیع و عریض کائنات کو پیدا کیا ہے، اس میں انسان کو مختلف صلاحیتیں دے کے بااختیار بنایا ہے تاکہ وہ اپنی صلاحیتوں کو استعمال کرے اور پروان چڑھائے۔ اس نے انسان کو علم کا ذریعہ حواس خمسہ اور عقل عطا کی تاکہ اشیاء کو جانے، پہچانے، پھر ان پر تجربہ کرے۔ اس طرح مادی دنیا میں انسان بتدریج تصرف اور غلبہ حاصل کرتا چلا گیا۔ حواس، عقل اور تجربہ کرنے میں انسان آزاد ہے، البتہ ان میں باہمی فرق ہے۔ انسان کے پیدائش کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے مادی دنیا میں زندگی بسر کرنے، رہنمائی اختیار کرنے اور ہدایت دینے کا ایک ایسا سلسلہ اور بھی جاری فرما دیا تھا۔ یہ انبیاء کرام تھے جو اپنے اپنے دور میں اپنی اپنی قوموں میں انسانوں کی رہنمائی کرتے تھے۔ حضرت نوح، حضرت سلیمان، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سب اس سنہری سلسلے کی کڑیاں ہیں جن کی یادیں آج بھی لوگوں کے دلوں میں گرمی پیدا کرتی ہیں۔ 7ویں صدی عیسوی کے آغاز میں عصر جدید کے بانی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے۔ دور جدید کا آغاز در حقیقت آپ کی ذات سے ہوا۔ آپ کی آمد قدیم انبیائی دور اور جدید دور کے سنگم پہ ہوئی ہے۔ دونوں ادواروں کی خصوصیت آپ کی تعلیمات میں موجود ہیں۔ ایک طرف آپ وحی الہی کی مخصوص علم کے آخری عامل ہیں۔ ہدایت الہی قرآن مجید مکمل آپ پر نازل ہوا، آپ کے پاس محفوظ ہے۔ سابق نبیوں کی تعلیمات گم ہو گئیں۔ آپ کی تعلیمات قرآن مجید کی حفاظت خود خدائے بزرگ نے اعلان فرمائی ہے۔ سورہ ہجر آیت نمبر 9 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہم ہی نے یہ کتاب نازل کی، ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ 14 صدیوں کے گزرنے کے باوجود کسی غلطی کا کوئی امکان پیدا نہیں ہوا۔ قرآن مجید علی اعلان حواس اور عقل کی تائید کرتا ہے، کسی جگہ بھی عقل کو تحقیر اور تنقیص نہیں کرتا۔ تحصیل علم کے لیے قرآن تجربے کی بھی حوصلہ افزائی کرتا ہے۔ اسلام کسی معقول ذریعہ علم کی تردید نہیں کرتا۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا میں یہ مسلمان ہی تھے جنہوں نے تجربے کو علم انسانی کے زمرے میں شامل کیا، ورنہ یونانی اس شاخ سے بیگانہ تھے۔ ارسطو جیسا فلسفی دونوں بیویوں کا شوہر ہو کر لکھتا ہے کہ مرد کے منہ میں 32 دانت ہوتے ہیں اور عورت کے منہ میں 28۔ اسلام پر ابھی ایک صدی بھی نہیں گزری تھی، جابر بن حیان کے ذریعے کے کیمیا دان، سائنسدان مسلمانوں میں پیدا ہونے لگے۔ تعقل، تفکر اور تجربہ کاری کا آغاز اسلامی دنیا سے جاری ہوا ہے۔ دنیا سے سلسلہ نبوت ختم ہو جانے کے بعد قرآن مجید واحد کتاب ہدایت ہے جو انسانوں کو دنیاوی زندگی اور اخروی زندگی کی مکمل ہدایت دیتا ہے۔ مسلمانوں نے اسوہ رسالت، اسوہ سیرت اور قرآن کی عملی تشریح اس قدر باریک بینی اور جزئیات کے ساتھ ضبط کی ہے کہ آپ کی زندگی آنے والے زمانوں کے لیے نمونہ بنی ہوئی ہے۔ اس لیے آپ کی زندگی ایک قوم اور ایک دور کے لیے نہیں ہے، بلکہ ہر دور ہر زمانے کے لیے ہے۔ اس لیے آپ کے بعد نبوت کا سلسلہ عظمیٰ ختم ہو چکا ہے، اب کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ آپ کی تعلیمات میں وحی اور عقل دونوں کا امتزاج ہے۔ آج جو حق و صداقت، عدل و انصاف، رحمت و رافت کی تعلیمات پر
پرانے زمانے کے نبیوں کی تعلیمات کے بقایا حصے کی صورت میں قوموں کے پاس ہیں، یا آپ کی تعلیمات میں زیادہ جامع انداز میں کا ذکر ملتا ہے؟ زمانے کے گزرنے کے ساتھ ساتھ اسلام کا حق روشن تر ہوتا جا رہا ہے۔ قرآن مجید کی آیات میں تصدیق علمی دنیا میں ہوتی ہے، طبعی دنیا میں، علم طبقات الارض کی دنیا میں، آثار قدیمہ کی دنیا میں، علم تاریخ میں وغیرہ وغیرہ۔ ان آیات کی صداقت پر مغرب کے سائنسدان کتابیں تصنیف کر رہے ہیں۔ بہت پہلے ہی اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بیان کر چکے ہیں کہ ایک دن آئے گا جب یہ لوگ قرآن کی حقانیت کو تسلیم کریں گے۔ سورہ حامیم سجدہ آیت نمبر 53۔ ان قریب ہم ان کو اپنی نشانیاں آفاق میں بھی اور ان کے نفس میں بھی دکھائیں گے، یہاں تک کہ ان پر یہ بات کھل جائے کہ قرآن واقعی برحق ہے۔ آفاق سے مراد علم طبعی کائنات، دی ورلڈ آف میٹر، اور نفس سے مراد علم النفس، ورلڈ آف مائنڈ ہے۔ اب ہم ایک نئے چیپٹر کا آغاز کرتے ہیں، اور یہ چیپٹر ہے مکے میں دعوت حق کا ظہور۔ نمبر 1، مکے کے خاموش اور شریف ترین انسان کو رحمت خداوندی نے انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے منتخب کیا۔ ان پر وحی نازل ہوئی۔ سورہ مدثر آیت نمبر 1۔ اے چادر لپیٹ کر لیٹنے والے، اٹھ اور لوگوں کو اعمال کی پیدائش سے ڈرا۔ ایک اور وحی میں فرمایا، سورہ مزمل آیت نمبر 5، ہم تم پر ایک بھاری بوجھ ڈالنے والے ہیں۔ اس خاموش انسان کو پہلے مکے اور عرب کی ہدایت کے لیے، پھر ساری دنیا کی ہدایت کے لیے منتخب کر لیا گیا۔ اس خاموش انسان پر بہت بڑا بوجھ ڈال دیا گیا، بہت بڑی ذمہ داری عائد کر دی گئی۔ نمبر 2، مکہ بت پرستی کی مرکزی مقام تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک تجارتی مرکز بھی تھا۔ بت پرستی اور مادہ پرست ماحول میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حق پرستی کا آغاز کیا اور توحید کا نعرہ بلند کیا۔ آپ نے دعوت دی۔ حدیث احمد مسند احمد، صفحہ نمبر 547، رقم 11593۔ اے لوگو، دل کی یقین کے ساتھ کہو، اللہ کے علاوہ کوئی حاکم، کوئی معبود نہیں، تب تم فلاح پاؤ گے۔ آپ نے خاموشی کے ساتھ دین حق کا آغاز کیا۔ سعید روحیں اس دعوت کو قبول کرنے لگیں۔ رسول اللہ سے جو شخص جتنا قریب تھا، اسی قدر جلدی وہ نئے دین میں شامل ہو گیا۔ معاشرے کے خوشحال اور صاحب علم افراد کے مقابلے میں معاشرے کے کمزور اور پسے ہوئے لوگوں نے مردوں میں سے اور عورتوں میں سے سبقت لی۔ نمبر 3، مکہ کے صاحب اقتدار لوگوں نے اپنی نظام معاشرت اور معیشت کے خلاف اس نئی آواز کا سختی سے نوٹس لیا۔ انہوں نے اس نئی دعوت کو قوت اور طاقت سے دبانے کی کوشش کی۔ جو لوگ اس دعوت پہ ایمان لائے تھے، نو مسلم تھے، غلاموں اور لونڈیوں سے تعلق رکھتے تھے، جو ان کے ظلم و ستم کا شکار بنے، مگر ظلم و ستم کے باوجود دعوت قبول کرنے والوں میں بتدریج اضافہ ہوتا رہا۔ ظلم و ستم کی بھٹی میں پڑ کر ان کا میل کچیل دور ہو گیا، وہ نکھر کر خالص کندن بن گئے۔ یہ لوگ لوح انسانی کا کارگر سب تھے، یہ لوگ انسانیت کا نمک تھے۔ دوسری جانب داعی رسول اللہ نے ان نو مسلموں کی فکری اور عملی تعلیم و تربیت کا انتظام فرمایا۔ دارالارقم میں ایک خفیہ ادارہ قائم ہوا، جہاں نو مسلم نظریں بچا کر آتے تھے اور تعلیم حاصل کرتے تھے۔ داعیے کی تعلیم پر تربیت اور صاحبان اقدار کا ظلم و ستم دونوں برابر جاری رہا،
اور دونوں سے فکر و عمل کا نکھار آتا رہا۔ 4 سال کی مسلسل کوششوں کے باوجود بلا شبہ دعوت حق کے قبول کرنے والوں میں تو اضافہ ہوتا رہا، لیکن بحیثیت مجموعی مکے کے معاشرے نے دعوت حق کو قبول نہیں کیا۔ عرب کا واحد مرکزی شہر مکہ تھا، مگر اگر دعوت حق کو قبول کر لیتا تو بہت جلدی سارے عرب میں دعوت پھیل جاتی۔ دائی نے اب مکہ کے سے باہر نظریں ڈالنا شروع کر دیں۔ قریب میں حبشہ ایک مسیحی ملک تھا، انبیاء کی دعوت سے بیگانہ نہیں تھے۔ آپ نے سنجیدہ مسلمانوں پر مشتمل ایک وفد وہاں بھیجا۔ وہاں جا کر معلوم ہوا حکمراں اگرچہ دعوت حق کے لیے دل میں نرم گوشہ رکھتا ہے، مگر وہ کمزور طبیعت کا آدمی ہے، پادریوں کی مخالفت کے سامنے نہ ٹھہر سکا، اس لیے یہ مہم ناکام ہو گئی۔ طائف مکہ کے قریب عمرہ کا گرمائی مستقر تھا، اس کو بھی کسی درجے میں اہمیت حاصل تھی، مگر عرصے کے بعد آپ وہاں تشریف لے گئے، مگر وہ ایسے خود سر لوگ تھے، وہ دعوت کو سننے میں آمادہ نہیں تھے، وہاں سے بھی آپ ناکام لوٹے۔ اس مایوسی اور نامرادی کے عالم میں امید کی کرن پھوٹی۔ مدینہ سے حاجیوں کا ایک قافلہ معمول کے مطابق حج کرنے کے لیے مکہ میں آیا۔ یہاں انہوں نے دعوت حق سنی۔ یہودیوں کو ہمسائیگی کی وجہ سے وہ انبیاء کرام کی دعوت سے قدر مانوس تھے، انہوں نے دعوت حق کو قبول کیا اور مدینہ دعوت حق کا مرکز بن گیا۔ مکہ سے مسلمان ہجرت کر مدینہ پہنچنے لگے۔ سب سے آخری میں تحریک اسلامی کے قائد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ ہجرت اختیار کر لی۔ مدینہ منتشر گھروں پر مشتمل ایک چھوٹی سی بستی تھی، جس میں عرب اور یہودی آباد تھے۔ اب مکے سے ہجرت کر کے مسلمان مہاجرین بھی وہاں پہنچ گئے، اس لیے اس شہر کی تنظیم شروع ہو گئی۔ مدینہ کے مسلمانوں نے مکہ میں جا کر رسول اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری قبول کر لی۔ یہودیوں نے بھی باقاعدہ معاہدہ کر رسول اللہ کی حاکمیت اور بالادستی قبول کر لی، جس کو میثاق مدینہ کہتے ہیں۔ اس لیے مدینہ منورہ میں رسول اللہ کی حیثیت سے ایک نبی کو اور ایک خود مختار عالم کی حیثیت تھی۔ مکہ کا دور مکوہی ختم ہو گیا، مدینہ کی دور آزاد شروع ہو گیا۔ آپ نے مہاجرین مسلمان مکی اور انصار مسلمان مدنی کو مواخذہ کے ذریعے باہم شیر و شکر کر دیا۔ اس طرح مدینہ منورہ اسلام کی مرکزی شہر بن گیا، جس کی آبادی ماہم متحد اور منتظم تھی۔ انشاءاللہ آئندہ کا مطالعہ میں آئندہ کی نشست میں کروں گا۔ جزاک اللہ خیر، خدا حافظ۔